الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اب خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ اس سورہ میں دعوت و انذار کے پہلو سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا اس کی ایک ایک تفصیل زیر بحث آ چکی ہے۔ قرآن کی دعوت کا نصب العین اس دنیا میں آخرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسی کی منادی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو نذیر للعالمین کہا ہے۔ یہ آخرت کے لیے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ اس وجہ سے اصل دعوت یہی ہے۔ سورہ اگر پیچھے جا کے دیکھیے تو اسی کی طرف دعوت سے شروع ہوئی ہے، اسی کی طرف بتدریج بڑھتے ہوئے اب یہاں پہنچ گئی ہے۔ پیچھے ان کو متنبہ کیا تھا کہ اللہ کا رسول تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے، اس لیے تم لوگ اب معرض خطر میں ہو۔ اللہ کا فیصلہ کسی وقت بھی صادر ہو سکتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ اندازہ کر لیں گے کہ حجت تمام ہو گئی، بات ہر لحاظ سے واضح کر دی گئی، اب جو لوگ نہیں مان رہے ان کے نہ ماننے کی وجہ کوئی استدلال کا فہم نہیں ہے بلکہ سراسر عناد اور مکابرت ہے، تو وہ اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے۔ اسی پہلو سے اب آخر میں انذار فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ لوگو اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا، تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہی منادی ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں انہیں کھانا ہے، کمانا ہے، اپنی تمنائیں آرزوئیں پوری کرنی ہے۔ یہ ساری رنگا رنگی اس پروردگاری نے اس میں رکھی ہے، اس کے لیے کشش بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ اس میں رشتے وجود میں آتے ہیں، ان کے نتیجے میں جذبات کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس دن کا خیال کرو، یعنی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے معاشی جدوجہد کرتے، اپنی زندگی کے منصوبے بناتے، ان کو پورا کرتے، ہر موقع پر اس بات کا خیال کرو۔ ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے بہت دائیں بائیں کی باتیں کر لیں، گریز و فرار کے 10 راستے نکالنے کی کوشش کر لی، پیغمبر پر الزامات لگا کے دیکھ لیے، تم نے قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور پھر اپنے انکار کے بارے میں ممکن ہے کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، لیکن یہ غلط فہمی اب دور کر لو اور اس دن کا خیال کرو۔ لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا، اور تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی سور پھونکا جائے گا تو بس اس کے بعد اس دنیا کے خاتمے کی ابتدا ہو جائے گی۔ قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نوعیت کا نرسنگا پھونکا جائے گا، ایک غیر معمولی آواز آئے گی، اور اس کے بعد
قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ قیامت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرب کی بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور روایتوں میں بعض نشانیاں وقوع قیامت کی بھی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آخری معاملہ کیا ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج، یعنی یہ بات خود قرآن میں بیان ہو گئی۔ اس طرح کی جو چیزیں بعض اوقات بیان کی جاتی ہیں، یہ بھی لوگوں کے لیے انذاری کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی یہ توجہ دلانے کے لیے جس پیغمبر کی ہم نے تمہاری طرف دعوت بھیجی تھی، جو پیغمبر خاص دور میں آیا تھا، جس نے اس وقت یہ پیغام پہنچایا تھا، اگرچہ اس کا پیغام، اس کی دعوت، اس کی کتاب، اس کی تعلیمات بھی تمہارے لیے قابل حصول ہیں، تم ان کو دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لیکن وقتاً فوقتاً ہم تمہارے نفس میں بھی اور آفاق میں بھی وہ نشانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں جو اس پیغمبر کی صداقت کی دلیل بنتی رہتی ہیں۔ تو یہ پیشین گوئیاں بھی اسی مقصد سے کی جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں 2 پیشین گوئیاں الی یوم القیامہ کے الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو وہاں بیان کیا گیا ہے ان کو سامنے رکھ کر وہ شہادت اپنے سامنے محسوس کریں جو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے سروں پر میسر کر دی ہے، جیسے آفتاب ہمارے سروں پر چمکتا ہے۔ تو لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس میں پہلے جو سور پھونکا جائے گا اس سے قیامت کی ابتدا ہوگی، اور پھر جو دوسرا سور ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر ہوا ہے، وہ جب پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے۔ یہ پہلے سور کا ذکر کیا ہے، یعنی قیامت آئے گی تو اس طرح آئے گی۔ اس کے بعد باتیں بنانے، فلسفے بگاڑنے، گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر عامی ہو یا عارف سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے قیامت کو سمجھا ہے، قیامت پر حقیقی معنی میں ایمان لائے ہیں، قیامت ان کا یقین بن چکی ہے، ان کے لیے تو وہ گویا ان کے پروردگار کے وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا۔ یعنی وہ سور پھونکا جائے گا تو دوسرے گھبرا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، اور وہی بات وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ثابت ہوا، جس چیز کی طرف ہمیں بلایا گیا تھا، جس کی منادی کی گئی تھی، دعوت کی گئی تھی، وقت آ پہنچا۔ تو جس طرح سے ایک بندہ مومن کے لیے موت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے متعلق وہ خود واقعے کے لحاظ سے کبھی متردد نہیں ہوتا۔ اس کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، میں نے کوتاہیاں نہ کی ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو محاسبے کا، اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیشی کا احساس تو اس کو مضطرب کرتا ہے، لیکن اس کے پروردگار کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ایک دن صادر ہونا ہے، اس میں اسے کوئی تردد اور اضطراب نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قیامت کا معاملہ بھی یہی ہے، چنانچہ یہ استثناء بیان کر دیا، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے، یعنی کسی کے لیے نکل جانے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ جیسے فرمایا نا کہ جب ہمارے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر فنکفوا فی البلاد، لوگ پھر جدھر ان کا سر سمائے، جدھر سینگ سمائے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تاہم اللہ کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی، تو اس وقت بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر اس کی ایک تصویر کھینچی ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو گمان کرے گے کہ جمے ہوئے ہیں، درا حالے کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی پہاڑوں ہی میں یہ زمین کتنی محکم ہے، کتنی غیر معمولی ہے، اس میں مادے کی کیا کثافت ہے، پہاڑوں ہی میں وہ ایک منظر بنتی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے۔
تو اس منظر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں ایسے ہی محسوس ہوگا کہ پہاڑی ہے، لیکن ذرا آدمی غور کے ساتھ دیکھے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ اب وہ پہاڑ نہیں رہے، یہ تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں، درا حال ہے کہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَيَا تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا، یعنی ایک کرشمہ تم نے ان چیزوں کے بننے کی صورت میں دیکھا، ایک بنی ہوئی چیزوں کی صورت میں دیکھا، ایک اب برباد ہوتی ہوئی چیزوں کی شکل میں دیکھ لو، تو یہ اسی کی صنعت کا کرشمہ ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جیسے وعد اللہ اور صبغت اللہ وغیرہ۔ کسی چیز کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا مقصود ہو تو عربی زبان میں یہ اسلوب بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح کے موقعوں پر کوئی فعل مقدر ہو جاتا ہے، چنانچہ ساری توجہ اس چیز کی طرف ہو جاتی ہے جسے سامنے لانا متکلم کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو سن اللہ، یعنی جس پروردگار نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، اتقن کل شیء، ہر چیز کو محکم کیا ہے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا ہے، قاعدے میں ڈھال دیا ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، سورج، چاند، ستارے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ اپنے محور سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے، ہر چیز کو اس نے محکم کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے اور بظاہر ایسے ہے کہ فضا میں تیر رہی ہے، ہم انسان اسی کے ایک کرے پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بھی لے کر گردش کر رہی ہے، اور ہر چیز اپنے سامنے ایک منزل رکھتی ہے اور اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے۔ اس سب کے باوجود ہر چیز محکم ہے، اپنی جگہ کھڑی ہے، پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے، ادنا اضطراب یا کوئی تردد کہیں لاحق نہیں ہوتا۔ جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، اسی احکام کو یا چیزوں کے اس طرح محکم ہونے کو سورہ ملک میں بیان کیا، اور وہاں یہ کہا ہے کہ ذرا دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، چاند، سورج، ستاروں کی طرف دیکھو، اور پھر غور کرو اس بات پر، ہل تری من فطور، یعنی اس کائنات کے نظم میں کہیں کوئی خلل تم دیکھتے ہو؟ تم بار بار دیکھو، ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ آئے گی، یعنی اس میں کوئی ادنا خلل دریافت نہیں کر سکے گی۔ ہر چیز کو محکم کیا ہے، تو فرمایا کہ جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، اس طریقے سے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دینا، یہ بھی اسی کی صنعت کا کرشمہ ہوگا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ ہے وہ اصل بات کہ تم اس دنیا میں اس طرح نہیں بھیجے گئے ہو کہ ایک بار بھیج دیا، پھر ایک حادثہ ہوگا، اس طرح سور پھونکا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور دوبارہ تمہیں ایسے ہی موقع دے دیا جائے گا۔ نہیں، تمہیں یہاں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے اس نے اس دنیا میں پہلے مبعوث کیا، اس لیے بھیجا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ تو اب وہ رجوع کا وقت آ گیا ہے، تمہیں پرکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ امتحان تھا جس سے تمہیں گزارا گیا، اور جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے، خواہ وہ علم کے درجے میں کیا ہے، خواہ وہ عمل کے درجے میں کیا ہے، وہ اس سے واقف ہے، وہ اس کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر کس لیے جانتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ جزا و سزا کا دن مقرر کر رکھا ہوا ہے، حاشیہ ہے، چنانچہ اس کی جزا و سزا بھی لازمن دے گا۔ یعنی اگر اس نے تمہارا حساب رکھا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں تمہیں تنبیہ کی ہے، اپنی ہدایت پہنچائی ہے،
اس کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، تمہارے اپنے اندر اس کے داعیات رکھے ہیں، تمہیں خیر و شر کا الہام دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، یہ عبث تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مقصد اگر تم ادنا تعامل کرو تم پر واضح ہو جائے گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں محاسبے کے لیے پیشی، وہ تمہیں پیش ہونا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ تم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے ہو اور وہ پروردگار کائنات سے کیسے ماورا ہے، تو تمہارے کرتوتوں سے وہ کہاں واقف ہوگا؟ ایک ایک چیز ہمارے رجسٹر میں درج ہے، اور ہم ایک ایک چیز کو براہ راست جانتے ہیں۔ جیسے سورہ کاف میں فرمایا کہ وہ تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب آگے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جزا و سزا پھر جانتا ہے تو ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور فرمایا کہ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی وہ بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اس میں کسی کے لیے اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا، اس میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ اس کے دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے۔ اور جیسے کہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ اس وقت بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیوی شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہوگی، سب اپنے معاملے کے ساتھ مصروف ہوں گے، اپنی ہی دنیا میں مشغول، اور اپنے سامنے محاسبے کا ایک آخری ظہور دیکھیں گے۔ اس موقع پر فرمایا کہ جو بھلائی لے کر آئیں گے، یعنی جنہوں نے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہی، پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھا، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ اعمال کے داعیات رکھے تھے انہوں نے اس کو زندگی بنایا، وہ بھلائی لے کر آئیں گے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا۔ یہ بات قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی واضح کی ہے کہ ہم نے ہر نیکی کے لیے اس کے وزن کے برابر صلہ مقرر کر رکھا ہے، لیکن خیر کا بھلائی کا صلہ ہم برابر نہیں دیں گے، کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ اسی کو یہاں خیر منہا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، اور مزید وضاحت کی کہ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ گویا جو اس دن کی صورتحال ہے جس سے انسانیت دوچار ہوگی، عارف و عامی دوچار ہوں گے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے جہاں اپنے لیے کوئی حفاظت کا اہتمام کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے حفاظت کا اہتمام بھی کریں گے، ان کو گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ ان کے لیے وہ دن گویا خوشی کا، مسرت کا دن ہوگا، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ تو اپنے اعمال نامے اپنے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے اہل و عیال کے باعث ہنستے ہوئے، مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار ھل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی ان کے لیے پوری پوری جزا ہوگی۔ یہ قرآن مجید نے برائی اور بھلائی کے بارے میں دوسری جگہوں پر بھی واضح کیا ہے کہ بھلائی کا بدلہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ بھلائی جس جس درجے میں، جن محرکات کے تحت، جس پاکیزگی کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہے، وہ سب چیزیں ملحوظ ہوں گی، اور اس میں صلہ برابر کا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ ملے گا۔ برائی کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی،
حل تجزون الا ما کنتم تعملون، عمل کے برابر بدلہ، یعنی جو اس کی قدر ہے، اس برائی کے لیے جو اندازہ کر لیا گیا ہے بس اتنا ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا انسانوں پر کرم فرمایا۔ میں نے بارہا ذکر کیا ہے، اس سے پچھلی نشست میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں اور قیامت میں کیا ہوگا، جزا و سزا کس طریقے سے سامنے آئے گی، پہلے مرحلے ہی کا زیادہ تر ذکر کرتے ہیں، دوسرے کو بالاجمال بیان کر دیا ہے کہ جب ہمارا فیصلہ صادر ہو جائے گا اور بالکل میرٹ پر صادر ہو جائے گا، اس میں ادنیٰ درجے میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ہم انسانوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے تقسیم کر دیں گے اور وہ اس موقع کے اوپر اپنی اپنی صحیح کے لحاظ سے اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے، گویا فیصلہ صادر ہو جائے گا، یعنی عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ اس فیصلے میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھولے، بات کرے، کسی کی سفارش کرے، وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت کا مرحلہ شروع کریں گے، یعنی یہ فیصلے کا مرحلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے معافی کا مرحلہ ہے، یعنی معافی کے لیے کون کون مستحق ہے، کس کو معافی مل سکتی ہے۔ تو اس کو بالاجمال بیان کر دیا ہے کہ شرک کے لیے تو میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ میں معاف نہیں کروں گا اگر جانتے بوجھتے کیا گیا ہے، لیکن اس سے نیچے ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے۔ اور اسی موقع پر جس طرح وہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، تو شفاعت کے بارے میں بھی واضح کر دیا ہے کہ وہی موقع ہے جس میں کسی دوسرے کے لیے بھی کوئی بات کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے طور پر نہیں کر سکے گا، اللہ اذن دیں گے، وہ اس شخص کو متعین کریں گے جس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی اجازت ملے گی، اور بات کرنے والا بات بنائے گا نہیں، وہ جو کچھ کہے گا قال صوابا، بالکل درست بات ہونی چاہیے انصاف کے مطابق، یعنی مغفرت بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو اس کو پوری طرح واضح کر دیا، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں۔ قریش مخاطب ہے، ان کا شہر ہے، شہر مکہ ہے، جس میں مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اس کی ظاہر ہے کہ ایک پوری تاریخ ہے۔ تو یہ اب آخر میں اس حوالے سے دعوت دی ہے، اور دعوت دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے گویا اس دعوت کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر، یعنی تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تم نے جو عناد کے مقابرت کے رویے اختیار کرنے تھے ان پر تم اب غور کرو، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے، یعنی یہ شہر آباد بھی اس نے کرایا ہے، یہاں اپنی مسجد بھی اس نے بنائی ہے، بیت اللہ بھی اسی کے حکم پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اس گھر کو، اس شہر کو، اس کی طرف آنے والوں کو اس نے حرمت عطا کی ہے، یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اور میں بندہ ہوں، تو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس کی بندگی کا اعلان کر رہا ہوں، میں اس پر قائم ہوں۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، سورہ کے آخر میں یہ بالکل فیصلہ کن انداز میں قریش کو توجہ دلائی ہے کہ میں اسی مقصد کے احیاء و تجدید کے لیے مبعوث ہوا ہوں جس کے لیے خدا نے ہمارے ابو الآباء ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر کو عالمی سطح پر دعوت توحید کا مرکز بنائیں۔ چنانچہ عبادت و اطاعت میں اسی توحید کو اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اس شہر کے مالک نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ بات ہے جس پر اس سورہ کو اب ختم کیا جا رہا ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
دو علاقوں کا انتخاب فرمایا تھا، اور یہ گویا نبوت اور رسالت کا دوسرا مرحلہ تھا۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، ان کے بارے میں اعلان ہوا کہ اب قیامت تک وہی لوگوں کے پیشوا ہیں، ان کی حیثیت امام کی ہے، اور انہی کی اولاد کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ان کو ان علاقوں میں آباد کیا جائے اور وہ قومی سطح پر دعوت برپا کریں۔ چنانچہ ایک علاقے کو سیدنا اسماعیل کی مجاورت میں دے دیا گیا اور دوسرے کو بنی اسرائیل کے لیے خاص کیا گیا۔ یہی دو علاقے ہیں، یعنی فلسطین کا علاقہ جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اور جزیرہ نما عرب، جن کے لیے وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ یہ خدا کی قائم کردہ ریاستیں ہیں، ان کو اس پروردگار نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ہمارے ہاں دور حاضر میں ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے اسلامی ریاست، اس کا اگر کوئی مصداق ہے تو وہ یہی دو علاقے ہیں، وہ انہی میں قائم ہوئی، انہی میں وہ حکومت الہیہ انسانیت نے دیکھی جس میں اللہ براہ راست حکومت کرتا ہے، جس میں اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا حکم نافذ کیا جاتا ہے، تو یہی علاقے ہیں۔ اس کے سوا باقی دنیا کے معاملات بالکل الگ ہیں، وہاں مختلف قومیں بھی ہوں گی، وہاں مختلف لوگ مل کر رہیں گے، وہاں نسلی اختلافات بھی ہوں گے، مذہبی اختلافات بھی ہوں گے، جس کا حل موجودہ زمانے میں لوگوں نے قومی ریاست کی صورت میں تلاش کیا ہے۔ لیکن یہ دو جگہیں تھیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ بنی اسرائیل تو اپنا استحقاق کھو بیٹھے، چنانچہ سیدنا مسیح کے بعد وہ وہاں سے نکال دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ فلسطین کا باب بند ہوا، وہ اب دنیا کے علاقوں کی طرح ایک علاقہ ہے۔ اب جزیرہ نما عرب بھی کو یہ حیثیت حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گی۔ چنانچہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے اب اس کو خالی کرانا ہے، اور اس میں ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ غلبہ حاصل کر لیا جائے، جو رسولوں کے باب میں ہمیشہ ہدف رہا ہے، یا لوگوں پر عذاب آ جائے یا ایمان والوں کو نجات دے دی جائے۔ اگر رسولوں کی سرگزشتیں پڑھیے تو ان سب میں ہدف کو انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں اب کسی اور دین کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اسی ارشاد کے امتثال میں فرمایا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں نے اس کو خالی کرا دیا، یہاں اب ایمان والے آباد ہیں، حرم کو ہر لحاظ سے پاک کر دیا گیا ہے، اب اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا یجتمع فیہ دینان، اب یہاں قیامت تک کوئی دوسرا دین نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو تعبیریں حکومت الہیہ یا اسلامی ریاست، وہ در حقیقت اس سرزمین کے بارے میں صحیح تعبیریں ہیں۔ باقی دنیا میں دنیا کے حالات کے لحاظ سے حکومتیں بنیں گی، بگڑیں گی، اس میں بین الاقوامی قانون کے تغیرات ہوں گے، اس میں انسان تاریخی عمل کا جس طرح سے شکار ہوتا ہے، وہ سب مراحل آئیں گے اور نشیب فراز گزریں گے۔ اس وقت ہم قومی ریاستوں کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن جزیرہ نما عرب کی نوعیت اسی کا حوالہ دیے۔ البلدہ سے مراد یہاں وہی ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمھا۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے حکم ملا ہے، مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جس کے اختیاری میں سب کچھ ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ أَنْ القرآن، تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ یعنی یہ گویا میرا منصب ہے، میں نے اس کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور اس کو ہر پہلو سے تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی توحید، جس توحید کو میں نے اختیار کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے تم کو بھی اسی کی دعوت دوں اور اس کے مقتضیات تم پر واضح کر دوں، یہ میری ذمہ داری تھی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پھر جو راہ پر آئے تو وہ اپنے ہی لیے راہ پر آئے گا۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنے لیے اختیار کرے گا، سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ پیغمبروں کا منصب ہے جس کو بیان کیا ہے، میں صرف انذار کروں گا، یہی میری ذمہ داری ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہ عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میری ذمہ داری صرف انذار ہے، اور میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تم جو مطالبات مجھ سے کر رہے ہو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح نشانیوں کے بارے میں جو وضاحت فرمائی، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی جتنی پیشین گوئیاں کی گئی تھیں سب ایک ایک کر کے پوری ہو گئیں، اور لوگوں نے بچشم سر دیکھ لیا کہ خدا کے پیغمبر نے کتنی سچی باتیں بتائی تھیں۔ تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ تمہارا رب جو کچھ تم کر رہے اس سے بے خبر نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی متنبع رہو، نتیجہ نکل آئے، اور آخرت کے لیے بھی متنبع رہو، اس کی منادی بھی عنقریب ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔